الشيطان الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حضرات پہلے الفاظ میں نوٹ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم نہ آگے بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا اوپر نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، نہ بلند کرو آپ کے سامنے بات کو، آواز کو، کا جہر بعضکم لبعض، جس طرح تم اوپنلی باتیں کرتے ہو ہمارے بات سے، اس کے قولی کلمہ انشاءاللہ اس کی بات ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال میں بہت انتم لا تشکرون، اور تمہیں اس بات کا شعور ادراک نہ رہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں رسول پاک کی موجودگی میں۔ تو مسئلہ یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سارے وہ لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ دیا میں نے، امتحان دیا ان کے دلوں کا تقوی کے، کتنے متقی ہیں، ان کے دلوں کا کتنا احساس ہے، محبت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ الا الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے، پکارتے، آواز دیتے ہیں حجرات کے پیچھے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، آپ تشریف لاتے ان کے بعد، لکان خیرا لہم، ایسے ہونا
ایسے کرنا ان کے لیے بہتر تھا، اچھا تھا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس فاسق قسم کا آدمی کو خبر لاتا ہے، فتبینوا، پس اس کی تحقیق، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو تم جہالت کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان پہنچا دیتے ہو، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ گے علی ما فعلتم نادمین، اس کام پر جو تم نے کیا، پھر تم شرمندہ ہوں گے، ندامت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی اگر تم نے ایسا کام کیا۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورت کا نام حجرات ہے، یہ حجرت ان کی جمع ہے۔ حجرے کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں، اس میں بولتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جو مکان بنے ہوئے تھے ان کی آگے جمع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائی تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور ہر بیوی کا حجرہ الگ 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 تھا، اور وہ سیمٹر نہیں تھے، ان پر کوئی لیٹر نہیں پڑے، کھجوروں کی لکڑیاں اور کھجور کہیں کھگے، کھجور کی لکڑی کہیں مٹیریل، اور آگے گیٹ نہیں لگے، کینچی گیٹ ہے، فلانے گیٹ ہے، ٹاٹ رکھتے ہوئے ہیں، اور ان حجرات میں جبرائیل امین نہیں لے کر آتا، اور جناب عائشہ صدیقہ کو حجر کے سامنے ان حجرات کے نام پر اللہ نے سورت نازل کر دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ سورت مدنی ظاہر مدینہ منورہ میں ارشاد مسجد نبی کے قرب الجلال میں تھی، وہی ثمانی عشر آیات، اس سورت کے اندر 18 آیات ہیں، فیہا رکوعان، دو اس کے اندر رکوع، تو نام اللہ نہیں رکھا ہے، حجرات کے نام پہ رکھا ہے۔ اب اگر نبی پاک کی بیویوں کو مائیں نہ جانے، حجرات کو تسلیم نہ کرے، تو وہ تو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، پیش معلوم لگے، وہ چھوڑو جی کرنا، وہ چھوڑو جی ماما، ماما ساڑیاں کس طرح ہوگی، تو جس بدتمیزی کا یہ معیار ہے کہ جننے والی ماں کو جو قتل کر دیتے ہیں، وہ رسول پاک حرم کو ماں کہیں۔ رب نے کہا ہے کہ ازواجکم امہاتکم، نبی کی بیویاں تمہاری روحانی مائیں ہیں۔ کوئی کسی سے پوچھے، کوئی کسی سے پوچھے تیرا ابا کون ہے، تو ظاہر اس نے بتانا نہیں مانتا، کیا دلیل ہے تیرے پاس، تو کیا دلیل ہے، ماں کی دلیل دے گا، میری ماں نے کہا کہ میرا داماد ہے تیرا، اپنی بیوی کو ہائے ہائے، یا اپنی یعنی اس ماں کی شہادت پر ابا قبول کر رہے ہو، تو جس اللہ نے اس بیوی کو امت کی ماں کہا ہے، اس کی روایت پر نہ قرآن مانتے، نہ حدیث مانتے، نہ جنت مانتے، نہ معراج مانتے۔ معراج النبی کی روایت جناب عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی، اور عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ رب نے خود شہادت دے کے فضل پاک نام کا اعلان کیا۔ حضرت صاحب کو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی عظمت کا نشان ہے۔ ماں جی خود فرمایا کرتے تھے مجھے یہ یقین تو تھا مجھے اللہ بری کر دیں گے، مجھے یہ وہاں بھی نہیں تھا، میرے لیے میرا رب بول کے خود قرآن نازل کرے۔ ان حجرات میں وہ بیویاں رہنے امت کی مائیں، ان کے نام پر یہ سورت کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کر رہا ہوں، یعنی میں شروع کر رہا ہوں، ہر پڑھنے والا بیان کرنے والا اس اللہ کے نام کا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمتوں و شفتوں کی لسٹیں بنائیں تو ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کا پیار رزق دے، پہلے گڈ بنائے، شکل بنائے، پیدا کرے، جوان کرے، روزیاں دے، ماں کی چھاتی میں چشمے ڈالے، بولیاں سکھائے، پھر تعارف کروائے، پاک پیغمبر کا امتی بنائے، پھر گناہوں پہ پردے ڈالے، پھر زبان جو ہے، زبان یہ اتنا سارا جو یہ سلسلہ ہے، نطق، کلام، تلفظ، یہ مشینری ساری منہ میں پھر ڈالے، یہ نطق کا، یہ تلفظ کرنے کا،
بولنے کا، کلام کرنے کا، قصیدہ پڑھنے کا، غزل پڑھنے کا، بیان کرنے کا، خطاب کرنے کا جو بھی مواد ہے، قرآن۔ کون ہوتا ہے اللہ، کون ہوتا ہے رسول، کیا ہوتا ہے قرآن؟ تو اگلے دن میں سوال ہے، اچھا یہ مجھے نہیں بات پسند ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اس کو مانے تو مسلمان ہی ہو۔ سنا ہے؟ وہ کلندر موجود ہے۔ اور یاد رکھو جو بندہ سارے نبیوں کو مانتا ہے، جناب آدم سے لے کر علیہ السلام کی سب مریم تک، حتیٰ کہ نبی مکرم کی رسالت تک نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، لیکن اگر نبی مکرم کو خاتم النبی نہیں مانتا تو وہ بھی بات ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کا تاج سنا ہے، کافت للناس سمایا۔ کافت للناس کا معنی کیا ہے؟ سارے لوگ، عربی، اجمی، افغانی، سودانی بھی سونے تو لڑتے مرنے، افغانستان میں سونے تو لڑتے مرنے، اسی ٹکٹاں تو لڑتے مرنے، کوئی پڑھارے تو لڑتا پہ، سبحان اللہ، کوئی جائیداد تو لڑتا، کوئی ٹوپیاں تو لڑتا پہ، کوئی تماشا تو لڑتا، تو سب تاریخ رائی سال بہت ساری بات جائے۔ جیڑا بندہ ایک سست مجھ سے بھی مان گئے انہوں بجائے ضرور بات ہے، انہوں یادگار دا نام دے دو لے کے تو دال پہنچی یادگار دے دو نام کرتے ہوں تے نال دال سٹی ہوئی پانچ کولے پانی دے وہ 24 گھنٹے نہیں ہلدا، اگلے دن ہی روش نہیں بنے گی۔ حضرت میں حقائق پیش کرنا، ادھر بابا جی رفیع ہوتے تھے اردو اسپیکنگ میں، بڑا نیک آدمی، صادق دن مسجد، بڑے پتلے تو بہت پتلے، اینا تو بھی پتلے، اندازہ کر لو۔ ایک بندے نے بکرا خریدا، بکرا، تو دوستوں نے کہا یار میرا بھی قربان بکرا خریدو، بکرا پہ گا کہ میں یار بکرا اینا ماڑا ہے وہ تے ساڈے فیڈ بال تو بھی کمزور ہے، اینا بریک بکرا تے اس طرح کوئی من نہیں کہ آپ اس سے ساری بیماری ہے۔ تو گل کی ہو رہی ہے؟ ہاں جی، انہاں نان کھا لیا تو ہن نان اندر تے ٹر کے باہر نہیں، تے بابا رفیع اتھے بیٹھ کے مارے یا اللہ یا اللہ، یا نان نکال دے یا جان نکال دے۔ پھر اللہ نے پتہ نہیں کی فیصلہ دیتا ہے۔ تو سورت کا نام حجرات، اللہ نے پہلا بیان، پہلا فرمان، پہلا فیصلہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے بھی آگے نہیں نکلنا، رسول سے بھی آگے نہیں نکلنا۔ مطلب اللہ کا فیصلہ بڑبڑ نہیں کرنا، رسول پاک کا فرمان بک بک نہیں کرنا، پھر کہ اللہ کو ڈر دو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ جو تم کہو گے سننے والا، جو تمہارے اندر تبدیلی آئی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہوش مندی سے کام لینا، جو اللہ کا فرمان آ جائے سمعنا واطعنا، سمعنا اللہ جو فرمایا سارا سچ ہے، سارا حق ہے، جو تیرا فیصلہ ہے، جو تیری تقسیم ہے، جو بیان نہیں تبصرہ کر سکتے، شام دے کیوں اترے فرض نہیں، فجر دے دو کیوں فرض نہیں، عشاء دے بھی چار، عصر دے بھی چار، دو دے بھی چار کیوں نہیں، فجر دے دو کیوں نہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے ان کا اختیار، دین ثانی کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رام سال دماغ میں ہزاروں تقسیم کر دی کہ کسی بڑے سے آگے یہ نہیں کرنا دماغ میں نوجوانوں سے بات آئی تو رسول پاک نے فرمایا میں نے سنا ہے، کہنے لگے جی آپ نے ضرور سنا ہے، کسی نوجوان نے بات کی آج سال دماغ کی تقسیم کی سمجھ نہیں آئی، تو پھر آپ نے فرمایا میں نے کیوں ایسے کیا، اللہ کی مرضی سے کیا، اور تم یاد رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معیار ایمان کو اتنا شرف قبولی سے نوازا ہے کہ اللہ نے اشارے فرمائے ان کو بھی نہ جو چیک کرو انہیں سی نہیں کرو، پھر آپ نے وہ 30 پر لوگوں نے شیر بنائے، لوگ گرانوں لے کے چلے اٹھ
بکریاں دکھائیں اسی گھروں لے کے چلنے حوض کوثر کا سائیں وزینا قسمت الجبار فیرا اللہ تیری تقسیم بنا لی تیرے پاک پیغمبر کی تقسیم بنا لی فرمائی پڑی پھر صحابہ کہتے ہیں یہ جملے جو رسول پاک نے فرمائے سرخ رنگ کے اونٹ ملتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں اونٹ ملتے ہیں ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا نصاب دماغ کے تب سے رزق آواز ہے نہیں کچھ نہیں کہا تب سے نہیں کرنے آگے نہیں نکل ہو گئی ہو گیا وہ ہے کہ ہو گیا مان جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا جو فرمان آ گیا ہے ٹھیک آ گیا میرا خیال ہے میں نے اگر ایک دو بار بات سنائی ہے رسول پاک کے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کے اندر تفسیر ہے الحمدللہ میں نے کئی سال بخاری شریف پڑھائی جب انہوں نے بیعت کی رسول پاک کا وہ کلمہ پڑھا جماعت میں شامل ہوئے بیعت فرمائی عہد کیا تو وہ سب سے پہلی عہد ہم نسمع و نطیع سنیں گے اطاعت کریں گے اللہ عہد ہو گیا زندگی شروع ہو گئی واقعہ تفصیلات میں یہ ہے کہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو ان کے خادم نے گھوڑا خریدا ہوا ان کے لیے کار آئے تو گھوڑا لے کے بڑا شاندار ودیا گھوڑا تو پوچھا کتنے کا گھوڑا خریدا وہ کہنے لگے جی 200 دنوں کا کہنے لگے 200 کا یار اتنا سستا گھوڑا تو مہنگا وہ کہنے لگے حضرت تو انہوں نے آپ بیچا کہ میں خرید لیا کہنے لگے تو میرے بھی نقصان ہو گیا ان کے گھر چلے گئے اللہ ڈاکٹر صاحب ایک بندہ ثابت کرو میرے سمیت پورے ملک میں تو پورے شہر میں کسی نے سستا سودا کیا ہوئے تو وہ دے گھر جا گیا کہ بھاجی تو سودا مہنگا کی غلطی لگی ہے تو ہم پیسے تھوڑے ملے ہیں پیسے اور لگو ایک مثال پیش کر وہ بھی گھر رہتے ہیں بھاجی میں کام بیچے کہنے لگے تو سمجھ نہیں لگی تھوڑا گھوڑا تو مہنگا ہے اچھا جی مہنگا ہے میرا گھوڑا دسو جہاں گھوڑا ان کو لے دیتے کہنے لگے تسی پھر 300 دے دو کہنے لگے گھوڑا اور مہنگا ہے 400 دے دو اور مہنگا 500 دے دو اور 800 دے کے آئے سودے سے 4 گنا زیادہ پیسے دے دیے وہ گھر والے نے پوچھا حضرت تسا یہ کی کیتا وہ بھی تو مسلمان چاہیے شاید تسی اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں سودا میں آگے سے مرضی نہ بیچے کسی اختلاف پر ایشر کے بغیر بیچے کیوں ایسے کیا کہنے لگے میں رسول پاک نے عہد کیا گل کی تھی رسول پاک نے زبان کی تھی میں خیر کا ہی کروں ایک بندہ دوسرا وہ نہیں کرتا سودا بڑا پول ہے یہی نہ ہے بڑا مجبور ہے بات بہت تنگ ہوا تسی کوشش تھوڑی کرو ہم نے دیکھا ہے یہ ساری معاملات اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے یہ رضا اطاعت جذبہ سماعت اطاعت کہنا آسان ہے کرنا بڑا اوپر مشکل یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے اہل ایمان اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو ان کی رضا ان کے فتوے ان کے فیصلے ان کے فرامین سے آپ روک ڈال کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے عقل مند دانش ثابت کرنے کے آگے نہ پیش رفت نہ کرو اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیع علیم پھر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پیغمبر اسلام کی آوازوں سے اپنی آواز کو بلند کرو عقیدہ یہ ہو کہ حضرت موجود ہے حضرت بھی ہے یہاں موجود یہ نعرے مار مار کے تو مسلح نہ ہو پیغمبر اسلام نے آنے میرے پیچھے پڑھنا یا عقیدہ باطل ہے یہ تیرا طرف باطل ہے وہ پوچھو تو صحیح رہ کیسے ہو یار یعقوب علیہ السلام نے پوچھا جی نا پترا پر کرتے میں خون لایا جی تو بھیڑیے نے کرتا پہلا لایا جی کھاتا بعد تو سارے منہ والے کو بہن یہ تو جواب نہیں دیں
وہ کہنے لگے تو سیانے میرے پتر کا خیر کا بھیڑیا نہیں لیا تاکہ میرے پتر کی کمیت خراب نہ ہو. سونی سی تھی ہوئی، کوئی جواب نہیں آیا. اور پوچھو تو صحیح نہ کرتے کیا حضرت موجود ہے تو تھی مسئلہ نکلو گے. شرم نہیں آتی تو ہم کہ آؤ نہ کو رسول پاک نے. ایک واقعہ سنا ہوا تھا نبینا کا حافظ تو مسئلہ ٹھیک کر رہا جس کو اعلان کرنا ہے اللہ سے بدل اکان کرنے سے اندر ٹھیک ہو گیا اکان میں تو ہی کھلو رہے آواز جی مسلط نہیں ہوتے. اج میں رسول پاک پیچھے پڑھنا اج پیچھے رسول پاک پیچھے پڑھنا کوئی اللہ ہو جائے انہیں کی کرنا وہ کرتا کہ یار میں نے رسول پیچھے پاک پڑھنے تو میرے تو شرم ہو گئی بھائی میں مسئلے تے خدا حضور موجود ہوں پھر کی آ رہی کہنے لگا یا نہ دے لے دے گیا جواب کوئی نہیں ہوں انہوں کو سن مار دے اندر بکواس بند کرو یا عقیدہ ٹھیک کرو یا میری گل سنو میں تو رسول پاک سے پڑھ لیندے ہو باقی رسول پاک کتنے تو پھر ایک کیوں آتے ہو حضرت بھی جاؤں ربٹ پہ کئی جاندے ہو حضرت رسول موجود نہیں مسئلے کی سوچ کریں رسول پاک سے پڑھ لیں گے ایک بات دوسری سن لو علامہ طاہر قاضی اعظم کینیڈا نے جب سارے ملک میں ایک دفعہ واقع اور صحیح واقع جی ٹی روڈ سے گڈی کھلار گیا تے بڑا تھلے ٹکر تلے کھلو گئے آگے کر کے ڈرائیور جام برا حال جی ٹی روڈ چکر کو ٹریفک جام وہ کو تو کچھ نہ کر ڈرائیور والے پوچھا بزرگ کوئی تھی نہیں کرنے جب رسول پاک تشریف لے جانے سے ہم پتہ ایڈریس کر چلے سامنے میں کے سلام کر اللہ اکبر. اچھا وہ نال جڑا ڈرائیور سی وہ بھی اندر سلام میں مار کے تو میرا بھی سلام کرا دو میرا بھی سلام وہ اللہ تو دفاع ہو وہ اللہ جی میں نہیں آج پچھاڑنا میں تمہیں پاس سلام کرنی کرنی ڈرائیور جا میں دوں طریقے بنا لے کے مرو جا دس کیا یہ ہم نے کہا قرآن پڑھو پیغمبر اسلام کی آواز سے ڈاکٹر صاحب ثابت بن قیس صحابی کا نام ہے ہمارا زبان اونچی سی جوان آدمی آواز بلند کو کار بہ گیا قرآن نازل ہو گیا میرے ماں رسول اللہ نے پوچھا وہ کیسے کس طرح صحابی کا ہے پتہ کرنے واسطے رو ہی جانتا انہوں نے کہا جی قرآن نازل ہو گیا میری آواز بلند ہے مجلس رسول میں میرا ختم ہو گیا میں جا کر بدر ہو رہا ہوں انہوں نے آگے بتایا رسول پاک نے پھر سند بھی کہا اس سے کہو لست من اہل النار تو اہل النار سے نہیں ہے انت من اہل الجنہ سبحان اللہ اور تو دور کی نہیں تو جنتی ہے بسیطے ہیں مجھے پھر سرکار نے فرمایا جی دی آواز قدرت کی بلند ہے انہوں اللہ نے معافی سے دل دل کر دے پڑے ایک اور گل سنا ہے چیف صاحب کی جان رسول پاک ہجرت کر کے مکے آئے مدینے آ چکے تو وہ صحابی جس کا نام ہے عبدالعزا ابا فوت ہو گیا ہے ماں زندہ ہے چاچا ہے امیر لوگ ہیں اور بکریاں بیٹیں بنائی ہوئی ہیں دل اللہ نے ایمان کر دیا فیصلہ کر لیا کہ محمد سچا ہے اس کا الہ سچا ہے اس دعوت سچی ہے اندروں جب معاملہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے چچے کو کہا چاچا جی میں مدینے چلے مدینے کہاں سے چلے کہنے لگے جی میں مدینے والے کا دین بولتا چاچا کہنے لگے میں پترا بکریاں نہیں مل ساری چاچا جوش جگہ کہنے لگے سکول بھی لا دے ننگیا ننگیا کر تو میں کدھر کی ننگ بنا اور قبول کر لوں گا قیامت والے دن کی ضرورت میں نہیں بنا ننگا کر دیتا سو بھی لا
گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں کو کہتا ہے یا ماں، ماں بیبے، تو کہتی پتر اندر نہیں ہونا ہے۔ کہ ماں جی میں ننگا ہوں۔ ننگا کیوں ہوں؟ کہ چچا نے کپڑے اتارے۔ کیوں اتارے ہیں؟ ماں جی میں نے دین محبت قبول کر کہ میں مدینے چلے گا۔ ماں مشرقہ تھی، ماں نے کے ناتے کپڑا دیا ٹاٹ پرانا، ادھا پاڑ کے لوٹی پہنی تھی، ادھا دریا موٹے تھے تے پھوکا پانا متھی نے دی رہا۔ مکے سے مدینے پیدل جو بندہ جائے تے خرچہ بھی کول نہ ہو، تے پیروں بھی ننگا ہو، کپڑا بھی پہنتے نہ ہو، جیب میں پیسہ بھی نہ ہو، کھانا تے کھجور بھی نہ ہو، تے سفر شروع ہوئے تے عرش کا مالک دیکھنے والوں کو موازنات کر لیں بندہ کتنا قیمتی ہے۔ مدینے پہنچ گئے، پیر سجے کوٹ ہٹے، پیر خونوں خون بنے، تے جسم لاغت سفر کر کے جب مدینے پہنچ گیا، سحری کے وقت مدینے مسجد میں رسول پاک تشریف لائے، ایک پاس ایک کونے دے کھلوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری گل وحی دی دس دی، ایک مرید کا داخل ہو رہا ہے تو ذرا ملاقات کرو۔ تشریف لایا، پوچھا من انتا، کون ہو؟ کہتا ہے عبدالعزہ۔ آپ نے فرمایا تیرا نام سوال میں عبداللہ نے دیا۔ عبدالعزہ نے آج کے بعد وہ کون ہے؟ عبداللہ۔ ظلم بجاتے ہیں، دو کمبل دیا ٹوٹے ہیں، ٹاڑ دے دو ٹکڑے بننے والا عبداللہ آ گیا جی عبداللہ۔ ٹھیک ہوگی گا؟ تھوڑے دن بعد سفر تبوک میں جا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرو، میں اس سفر میں شہید ہوں۔ چند دن ہو رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اوس درخت کا چھلکا اتار ایتھے بنے ہیں تو فرمایا اللہ میں اس بندے کا خون کافر پر حرام کرتا، کوئی کافر ادھا خون نہ گرا سکتا۔ پوچھتے ہیں جدو خون ہی پہلا نہیں نکلنا تو میں شہید کس طرح ہوں؟ امام الانبیاء فرمایا تیرے شرف قبول مل چکا ہے، اس راہ میں جو ویسے بھی فوت ہو جائے، بخار سے فوت ہو جائے، تبھی وہ فوت ہو جائے، اللہ طول شہید ہو جائے۔ اب یہ رستے پہ وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، حتیٰ کہ فوت ہو جاتا ہے۔ عبداللہ صاحب رستے سفر تبوک میں فوت ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، اللہم اغفر لہ، اللہ کو معاف کر دے، ورحمہ، ترس کر دے، ادخلہ الجنہ، جنت میں داخل کر دے۔ پاک پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں، نماز جنازہ امام الانبیاء پڑھا رہے ہیں، قبر کھودنے والے اشرف بشرا سے ابھی قبر کھودنے، لہد میں اتارنے والے امت کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے سے صدیق کا قبر کھود کے سنگی قبر کے اندر اتار رہے ہیں۔ مٹی ڈالی جا رہی ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں یا اللہ اس وقت تک میں اس بندے کے راضی ہوں، عرش کے مالک کو اللہ نے فرمایا موری راضی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو، لا ترفعوا اصواتکم کو بلند نہ کرو۔ اگلی بات فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، گل بنانا سے جوش کے ساتھ بات کرو، پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں جوش و خروش کے ساتھ، دبکے کی صورت میں بات منوانے کی پریشر کے ساتھ بات کرو، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے جس طرح ایک دوسرے کو آواز کے ساتھ بلاتے ہو، یا سعید یا خالد یا فلان یا فلان یا رضوان یا فیضان، اس طرح نبی پاک کو یا محمد کر کے نہیں بنا۔ عرش کے مالک نے جب بولا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، فرمایا یا محمد نہیں کہنا،
تے وہ تو نعرہ کی بھائی یا محمد کہنا ہے انہاں نجدیاں سڑ دیا کہنا ہے انہاں نہیں سڑ دینے تیرا بیڑا نہیں ہونا۔ قرآن میں اللہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسے کرو گے تمہارے کیے اعمال خیر برباد ہو جائیں گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں، سب کیڑی بن جائیں گے۔ نام اعمال فارغ، ایسا میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا میرے نام نے سورت پارہ 17 صفحہ نوٹ کر لو، ارشاد ان تحبط اعمالکم، عمل نہیں اعمال، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں نہیں پتہ چلنا اعمال پر۔ جو بندہ خود فیصلہ کرتا ہے میرے اعمال برباد ہوتے ہیں، میری آخرت برباد ہوتی ہے، اس کا کیا علاج کرے؟ حضرت جاگ رہے ہو؟ قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے قرآن شریف میں لکھا ہوا، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ سے وڈیرے کے پیچھے لگے رہے، اللہ سادات کے پیچھے لگے رہے، اپنے عمراء کے پیچھے لگے رہے، اپنے کن ٹوٹیا کے پیچھے لگے رہے، فاضلونا السبیلا، ان ہمارے سیدھے راستے ہٹا دیں، ان کو ڈبل عذاب کرنا، ان کو ڈبل عذاب کرو، وہ درخواست قیامت والے دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تو سامنے پیچھے لگے گیا، ادھر ابلیس اعلان کرے گا، وہ اعلان کرے گا اللہ سچا، رسول سچا، قرآن سچا، مصطفیٰ کا پیغام اخلاق سچا، تم نے اللہ سچے اللہ کو چھوڑا، سچے رسول کو چھوڑا، سچی کتاب کو چھوڑا، تو میں ساری فرائض چھوڑا، میرے پہ چلاتے میں بھی جنت میں جانے کے درخانے تو میرے نال ہی چھا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو میرے نام لاؤ، بے سنگرد المرود، بے سنگرد المرود، میں بدترین و ٹھکانے جہاں میں نے بھی جنت میں جانے میرے نال ہی ان تحمد اعمالکم وانتم لا تشکرون، کہ جنہوں نے فرمایا آوازیں نیچے کر لیں، ان الذین یموتون اصحابهم عند رسول اللہ، جنہوں نے اپنی باتوں کو رسول پاک کو بس کر لی ہے۔ حدیث شریف میں پتہ کیا بیان آتا ہے؟ اس آیت ان آیات کے نازل ہونے کے بعد عمر فاروق جیسے بندے کی حالت یہ تھی کہ مجلس رسول میں اتنا آہستہ بول دے، اتنی آہستہ بات کر دے کہ رسول پاک کو 2-3 بار کہنا پڑتا، اچھی گل کر سمجھ نہیں ہے کہ 2 مسئلے نکلے، رسول پاک بات اونچی نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ فرماتے گل کا میں نہ کر، گل کرو پر نہ کرو، سوچو تو محبوب ابھی پتہ ہے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بھی بات نہیں ہے کہ 2 بندے بات کریں سمجھ نہیں آتی تو میں سارا جہان کر دوں، آخریت کی بولی میں کرے تو تسی اندازہ فرماؤ کہ 2-4 لاکھ پشتو بولتے ہوں، 10-20 لاکھ انگریزی بولتے ہوں، 5-7 لاکھ پنجابی بولتے ہوں، کوئی سرائکی بولتے ہوں، کوئی ہندی بولتے ہوں، کوئی سراب سرندی بولتے ہوں، کوئی پتہ نہیں کوئی کیڑی بولتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے بولتے ہوں کہ میں سارے کی سننا کے جواب دوں۔ ساڈے بولنے میں دور سے حافظ اللہ کا پھر عمرہ کر کے آئے میری گل ہوئی، انہوں کا بڑا عجیب انداز، میرے رب دی شان پائی ہوئی ایسی نہیں کہ جے آ کے اج بھی گل گجران نے کرنی ہے تو 10-11 کل کرنی ہے، اج گجران نے کر لو تو سیاد کو لانے پرسوں کریں، انڈیا والے اگلے دن کریں گے، ملتان والے چلو سویرے کر لیں، پنڈی ملتان اور کینیڈا ملتان ساری دنیا کے اللہ کے نام پر کرنے والے تمام بولیاں یک بولی، اللہ ہر کی الگ الگ سنتا جانتا جواب دیتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بولو تو صحیح نا، وہ گل کر کے تو دیکھو صحیح نا، رابطہ کر کے دیکھو، ڈائریکٹ کال ملے گی، ڈائریکٹ ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہے نا قرآن، اس لیے فرمایا ہے
جن لوگوں نے اپنی عبادتوں کو پست کر لیا ہے اللہ نے انہوں کا ٹیسٹ ہے امتحان اللہ قلوبہم ان کے دلوں کا ٹیسٹ لیا ہے تقوی کے لیے ان کا دلوں کے اندر تقوی کتنا ہے پرہیزگاری کتنی ہے احترام رسول کتنا ہے پیغام اللہ کا احترام کتنا ہے ٹیسٹ ہے تو پھر ٹیسٹ کا نتیجہ لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش بھی ہے اجر عظیم بھی ہے پاس ہو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کچھ لوگ آیتن بنو تمہیں سادے بندے ہیں دین اسلام میں نہیں سیکھے پنڈا جو دیاتا جو ہم وہ دوپہر کیلولے کی مطلب میں ہو جناب نبی پاک کے کرم کے بعد اچھی جگہ رہا یا محمد محمد احمد یا محمد اے محمد صاحب باہر آؤ محمد صاحب باہر آؤ تو اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وہ لوگ حجرات کے پیچھے کھڑے ہو کے جو آوازیں دے رہے ہیں اکثر لا یعقلون سیانے نہیں اللہ نے اکثر فرمایا یہ کچھ سیانے ہیں کہ زیادہ ہونا تو سیانے نہیں قرآن میں اللہ فرمایا اکثر بے وقوف نہیں اکثر بے عمل نہیں اکثر نہ شکرے نہیں اے سوال اعظم کا بھی مان سکتا نہیں سمجھ آئی کلیل من عباد شکر گزار تھوڑے ایماندار تھوڑے نمازی تھوڑے بے نماز تھوڑے حلال کو تھوڑے حرام کو زیادہ تو کرا گے گی سروے کرو پھر بتا دیں بس کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آگے اللہ کے آگے نہ بڑھو رسول پاک کے آگے نہ بڑھو ترجمہ تشریح میں نے کر دی ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا او اہل ایمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو رسول پاک کی آواز سے نیچا رکھو ولا تجہروا لہ بالقول نہ اونچی آواز کرو اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کرو رسالے پاک کے سامنے رسول پاک کے سامنے کا جہر آواز میں جس طرح ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ دب کا مارنے اونچی بات ایک طرح دوسرا جس طرح اونچی آواز کے ساتھ نام لے کر بولتے ہو پیغمبر اسلام کے ساتھ نام لے کر نہیں بولنا اگر ایسے کرو گے ان تحبط اعمالکم ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال وانتم لا تشعرون تمہیں شعور سمجھ نہیں ہوگی اعمال برباد ہو جائے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو پست کر لیتے ہیں اپنی عبادت رسول پاک کی تشریف میں ان کی موجودگی میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی یہ سارے وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ٹیسٹ دیا ہے ان کا تقوی کتنا ہے پرہیزگاری کتنی ہے اللہ کے احترام کتنا ہے رسول پاک کے احترام کتنا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کی بخشش ہے جنہوں نے عبادت پست کر لی ہے احترام قبول کر لیا ہے فرمان آنکھوں پہ رکھا ہے بخشش مل گئی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر رسالت میں واضح دے رہے ہیں اکثر لا یعقلون ولو انہم صبروا اتنا ہی تھا ولو انہم اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج علیہم آپ تشریف لاتے لکان خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر ہوتا واللہ غفور رحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے درد گل ہوگی ہے قانون بنا دیا احترام کا قانون بنا دیا اخلاق سلیقے کا کرنا کس طرح آواز کس طرح دینی ہے بیٹھنا کس طرح سننا کیا ہے کرنا بسم اللہ